بھارتی عدلیہ بھی مودی عدلیہ بن گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ میں انصاف اور قانون کا قتل۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کی مودی سے وفاداری۔ بھارتی ججز نے بنیادی حقوق کی دھجیاں بکھیر دیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ برقرار ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، یہ کہا گیا ہے فیصلے میں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ آرٹیکل 370 عارضی اقدام ہے۔ جو ان کے دل میں آئے اسی طرح یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی یہ پریشان کن یہ خبر ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تھا بی جے پی کی گورنمنٹ یا پھر پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ فیصلہ درست ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کر سکے، بجائے اس کے کہ ہم ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بڑے زبردست گرم جوشی کے ساتھ ہر کچھ کہتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا پچھلے 70 سال ان کے لیے، جبکہ ہم 25 کروڑ ہماری آبادی ہے، نیوکلیر پاور ہیں ہم، اور پاکستان کی ایک حیثیت ہوتی تھی۔ نریندر مودی جو ہیں وہ شاید کشمیر کو بھی غزہ بنا کے چھوڑیں گے۔ نمسکار دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، آپ سبھی کو تو پتہ ہی ہوگا کہ 2019 میں آرٹیکل 370 کو ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی پورے پاکستان سمیت بھارت کے کئی اپوزیشن پارٹیوں کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ اس کے بعد فیصلہ چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں 4 سال تک سنوائی ہوتا رہا، اور آج فائنلی اس کے اوپر فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کا مودی سرکار کا فیصلہ بالکل سنویدھانک ہے، اور اس میں کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھایا گیا۔ دوستو، اس خبر سے پورے پاکستانیوں کو اور بھارت کے کئی اپوزیشن پارٹیوں کو ایک بار پھر سے گہرا صدمہ لگا ہے۔ تو چلیے دوستو، پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا ری ایکشن ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور کشمیر میں جو آپ سب جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو ہٹا دیا گیا تھا نریندر مودی جی کی طرف سے، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر کیس چل رہا تھا، اور کئی لوگوں نے بھارت سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا یا رجسٹر کروایا تھا کہ 370 کو واپس سے لگایا جائے۔ آج جی فیصلہ آ گیا ہے، اور اس فیصلے کے حساب سے بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تھا بی جے پی کی گورنمنٹ یا پھر پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ فیصلہ درست ہے۔ اور ایز اے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کشمیر میں اس قسم کے چینجز کر سکتے ہیں یا 370 کو ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی پاکستان کے ظاہر انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ بھی یقیناً ہنگامہ ہوگا، لیکن یہ کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہی تھی صبح سے جو ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کمنٹس کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور کئی ایکسپرٹس یعنی ڈیفنس ایکسپرٹ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور مسلسل نیگیٹو وائبس جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہے ہیں کہ ایکسپرٹ نے تو یہ تک کہا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ شاید کشمیر کو بھی غزہ بنا کے چھوڑیں گے، اپنے الیکشنز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے ایکسپرٹ صاحب جو آئے ہوئے تھے یا پھر بیپر پہ تھے، آپ سمجھے کہ فون کال پہ تھے، ٹی وی چینل جنہوں نے جوائن کر رکھا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی نریندر مودی جو ہیں وہ بھارت کو یا پھر انڈیا کو جو ہے ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے۔ اب ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے کا کیا مطلب ہے، یہ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بھارت میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کو سرے سے ختم کیا جا رہا ہے۔ اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں، اور اسی قسم کی باتیں کی جا رہی تھی۔ ان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی جتنے بھی پاکستان کے لوگ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر بیٹھے ہیں، جو کوئی بھی ہے، ان کو گورنمنٹ میں ہے گورنمنٹ میں نہیں ہے، سویلینز ہیں، جو کوئی بھی ہے، ان کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے، ان کو اس بارے میں لکھنا چاہیے، اس کے اوپر ٹویٹس کرنی چاہیے۔ ایک ان کا کہنا یہ تھا کہ پوری ایک طریقے سے بھارت کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پاکستانیوں کو شور مچانا چاہیے، اور ان کو مدد کرنی چاہیے اپنے کشمیری بھائی بہنوں کی۔ اب یہ باتیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے اوپر کئی ڈیفرنٹ ایکسپرٹس جو تھے ان کو باری باری فون کالز پہ لیا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں لیا، آپ تو جانتے ہیں مجھے کیوں نہیں لیا، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایسا کرنے سے ہوگا کچھ نہیں۔ اس سے پہلے بھی
पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं, उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था कश्मीर का 370 आर्टिकल 370 उसको हटाने के हवाले से बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही थी कि शायद हटाया भी जाए, मतलब ये रिवर्स भी करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है ये बिल्कुल सही है और ऑर्डर दिया है कि वहां पे इलेक्शंस करवाए जाएं। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है इस फैसले के हवाले से, यकीनन उस पर भी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन में ले जाने की बातें हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें हैं, यकीनन डिटेल में बात होगी इस शो में भी और इसके बाद वाले शोज में भी हम बात करेंगे इस फैसले की जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आज ये जो फैसला उन्होंने महफूज किया था, आज उसको 11 दिसंबर 2023 को ये फैसला सुनाया गया है। क्या है इसकी तफसीलात वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और फैसला जी आया है किस हवाले से? फैसला आया है जो इंडियन कश्मीर है उसका जो एक स्पेशल स्टेटस था उसकी बहाली के हवाले से दरखास्तें आई थी उनके पास, और उस पे फैसला है कि 5 अगस्त 2019 को जब ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया था तो उसको रिवर्स किया जाए। लेकिन फैसला इसके खिलाफ आया। जो लोगों ने दरखास्तें दी थी कुछ ने इसके हक में भी दी थी। यकीनन रायना साहब हमारे साथ रात को शो में थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि उन्होंने भी इसमें एक रिक्वेस्ट दी थी कि भाई वो इसकी बहाली नहीं चाहते, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि ये ना हो। क्या हुआ वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं, फिर पाकिस्तान के स्टांस पे आते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए आर्टिकल 370 मनसूख करने के मतलब ये जो फैसला है 2019 5 अगस्त 2019 का उसको बरकरार रखा है। ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं DY चंद का फैसला सुनाते हुए उनका कहना था, भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। आर्टिकल 370 का इतलाक आर्जी था, टेम्परेरी था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 और 370 के मुताबिक कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, अटूट अंग कहा गया है। इसके बाद फैसले में कहा गया